بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، سورہ ہود کی آیت نمبر 115 پڑھی گئی ہے۔ جیسے کہ پیچھے عرض کیا گیا تھا، سورہ ہود کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور ان کی قومیں جنہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالی خاص سبق آموز نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت استقم، استقامت تھی۔ دوسری نصیحت ولا تطغوا، حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرنا۔ تیسری نصیحت تھی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمین کی طرف میلان اور ظالمین کی طرف نہ جھکنا، یعنی ان کا ساتھ نہ دینا۔ اور پانچویں نصیحت تھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، چوتھی نصیحت اقامت صلاۃ۔ اور آج پانچویں نصیحت وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر و ہمت سے کام لینا۔ صبر یصبرو کا معنی ہے باندھنا۔ صبر یصبرو کا اصل معنی کیا ہے؟ باندھنا۔ تو اسی سے نفس پر قابو رکھنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے، نفس پر قابو رکھنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور اسی مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی کرنے کے کام ہیں طاعت اور عبادت کی قبیل سے، وہ اوامر پر، طاعت اور عبادات پر اپنے آپ کو جمانا، یہ ہے صبر۔ اپنے آپ کو باندھنا، اپنے آپ کو ٹھہرانا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ اور جتنی منہیات ہیں، مطلب نواہی، جو ممنوعات ہیں، محرمات ہیں، مکروہات تحریمیہ ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو اپنے آپ کو روکنا اس میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی اس میں مبتلا نہ ہونا، تو یہ بھی گویا کہ صبر کا مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ چونکہ سورہ ہود یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہیں، تو اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بہت کٹھن وقت گزار رہے تھے، بہت مشکلات کا شکار تھے۔ تو اس لیے ان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم صبر اور ثبات سے کام لو، ہمت سے کام لو، جمے رہو، یہ تکلیفیں تھوڑے دن کی ہیں، دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اگر حکم دیا گیا ہے، یہ مان لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیچھے جن احکام کا حکم دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ استقامت ہے اور ظالمین کی طرف مائل نہ ہونا ہے، اور اسی طریقے سے اقامت صلاۃ ہے، ان چیزوں پر پابندی سے عمل کیا جائے۔ اور براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم ہے کہ امت بھی استقامت اختیار کرے، امت بھی اقامت صلاۃ یعنی نماز کی پابندی اختیار کرے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد کے شامل حال ہونے میں صبر، صلاۃ اور تقوی، صبر، صلاۃ اور تقوی، یہ تین چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں دو جگہ پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صابرین کے ساتھ ہے۔ تو صابرین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، صابرین کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے
صابرین کے قدموں کو کامیابی چومتی ہے۔ اگر صبر کے ساتھ کام لیا جائے تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہم بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، دوسرا ہے صبر علی المصائب، تیسرا ہے صبر عن المعاصی۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں، طاعت اور عبادت کو بجا لانے میں دشواری پیش آتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ دشواری کو اور مشقت کو برداشت کرتا ہے اور نیک کام اور طاعت کو بجا لاتا ہے، تو یہ ہو گیا صبر علی الطاعات۔ صبح میں اٹھنا، سمر گرمی کے موسم کی راتوں میں، رات کو دیر سے عشاء کی نماز، صبح میں فجر میں جلدی فجر کی نماز، اس کے لیے اٹھنا، مختصر نیند ہوگی لیکن اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور باقاعدہ اٹھتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ ہوا صبر۔ تو طاعت پر صبر کرنا، طاعت کو بجا لانے میں جو بھی تکلیف اور مشقت آئے اس کو برداشت کرنا۔ صبر علی المصائب، صبر علی المصائب کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، بیماری لاحق ہو گئی، اب اس بیماری پر صبر کرتا ہے، شکوہ گلہ نہیں کرتا۔ بیماری کا اظہار کرنا الگ بات ہے، لیکن شکوہ اور گلہ یہ الگ بات ہے، تو شکوہ گلہ نہیں، ورنہ بیماری کا اظہار تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں رب انی مسنی الضر، تو یہ بیماری کا اظہار ہے، یہ شکوہ نہیں ہے۔ تو شکوہ نہ ہو، گلہ نہ ہو، لیکن بیماری کا اظہار اگر کوئی کرنا چاہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا تو آپ نے فرمایا وا رأسا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھا تو آپ نے فرمایا وا رأسا، یعنی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، تو اپنی تکلیف کا اظہار ہے، وہ شکایت نہیں ہے۔ تو کہا کہ صبر علی المصائب، جو مصیبت آئے، کوئی مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، یا کسی بھی اعتبار سے اپنی جان کے اندر کوئی کمی آ گئی بیماری کی وجہ سے، تو اس پر صبر کریں۔ یہ ہے صبر علی المصائب۔ صبر علی الامراض اس میں آ گیا، بیماریوں پر صبر کرنا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ اور تیسرا ہے صبر عن المعاصی۔ صبر عن المعاصی کا مطلب یہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جی بھر کر، آنکھ بھر کر پرائی عورت کو دیکھ لوں، لیکن وہ اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے اور اپنے من کی خواہش، اپنے نفس کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیتا، تو یہ ہے صبر عن المعاصی۔ جی چاہتا ہے کہ غیبت کروں کسی کی، لیکن وہ روکتا ہے اپنے آپ کو۔ جی چاہتا ہے کہ چغلخوری کروں، لیکن وہ روکتا ہے اپنے آپ کو۔ اور دوسری بہت سی باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی معصیت کی قبیل سے اور نافرمانی کی قبیل سے جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے صبر عن المعاصی۔ تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو محسنین کے اجر کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو کام کرنے والے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے، حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرنے والے، ظالموں کی طرف بلا ضرورت مائل نہ ہونے والے، اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنے والے، یہ سب محسنین میں شمار ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر محسنین کا دوسرا معنی حدیث جبرائیل کی اصطلاح میں سمجھنا ہو تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور بہت سے سوال کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ محسن یہ احسان ہی سے ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں تو کم از کم یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دوسری صورت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے احسان۔ اگر انسان کا یہ تصور قائم ہو جاوے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں ہو کر کے مسجد کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں کون سے کام کیے جا رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ احسانی صفت پیدا ہو جائے تو آٹومیٹک خود بخود بہت سے ایسے کاموں سے یہ حجاب بن جائے گا احسان، صفت احسانی، اللہ تعالیٰ کے استحضار اور تصور کرنا کہ وہ کام نہیں کرے گا جو
نہیں کرنے چاہیے تھے، یعنی جن کاموں سے بچنے چاہیے تھا ان کاموں سے وہ بچنے کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ صفت احسانی جب کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے خود بخود بچنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے سلف حضرات کان اہل الخیر یکتب بعضهم الی بعض بثلاث کلمات، اسلاف ایک دوسرے کی طرف 3 باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے، یعنی 3 باتیں ایک دوسرے کی طرف لکھتے تھے۔ پہلی بات یہ لکھتے تھے کہ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ، کہ جو اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دنیاوی امور کی کفایت فرماتے ہیں۔ نمبر 2، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے ظاہر کی اصلاح فرماتے ہیں۔ باطن کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، مستحکم کر لیتا ہے، درست کر لیتا ہے، اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ظاہر کو سنوار دیتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت یہ ہوتی تھی کہ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، کہ جو ان امور کی اصلاح کر لیں جو اللہ اور اس کے درمیان میں ہیں، یعنی اللہ سے اور اپنے درمیان تعلق کو درست کر لیں تو اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، اللہ رب العزت خود بخود لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ضرور ان کو شامل حال ہوگی۔ وصبر، آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، یعنی ان کو ان کا اجر مل کر رہے گا کامیابی کی صورت میں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو وہ اجر کہیں نہیں گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی وہاں بھی صبر اور تقوی کا تذکرہ ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے یعنی اللہ سے ڈرو گے تو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، فوراً مدد آئے گی اور فرشتے نازل ہوں گے۔ آج اللہ وہی ہے، فرشتے بھی ہیں موجود، لیکن مسلمان بدل گیا، مسلمان کا وہ ایمان نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج بھی گر ہو ایمان ابراہیم کا پیدا، آج بھی گر ہو ایمان ابراہیم کا پیدا، آگ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا۔ ہم ہی بدل گئے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت وہی ہے، اس کی مدد وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہے، لیکن ہم بدل گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سورہ آل عمران کے اندر پڑھیں گے، وہاں یوں آتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے تمہاری جانوں کے بارے میں، تمہارے مالوں کے بارے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب سے تم ایسی باتیں سنو گے جو تکلیف دہ ہوگی، تو اس وقت کیا تلقین کی گئی؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایسے موقع پر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو تقوی اور صبر اور صلاۃ، یہ 3 کا دامن تھامیں گے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی نصیب فرماوے، صبر نصیب فرماوے اور صلاۃ کا اہتمام یعنی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی